الرحیم ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جملہ فعلیہ ہم نے شروع کیا تھا دیکھیں کل، اور ہم نے گردان بنائی. ہمیں گردان ایک ہم کانسیپٹ لے لیں گے نا انشاءاللہ، تو ہمیں جتنے ماضی میں، ابھی مضارع کا ڈیفرنٹ ہوگا، ماضی کا ڈیفرنٹ ہے، تو ماضی میں جتنے بھی فعل ہوں گے ان کا یہی پیٹرن ہوگا، سب کا، جتنے بھی دنیا جہان کے ورب ہیں ماضی کے، یہی پیٹرن ہوگا کہ پہلے آخری لیٹر پہ زبر ہوگا، اس کے بعد الف بڑھا دیں تو وہ تثنیہ کا غائب کا بن جائے گا، واو الف بڑھا دیں تو جمع مذکر غائب، پھر تا ساکن لگائیں گے تو واحد مؤنث غائبہ، اور تا ساکن کے بعد الف بھی بڑھا دیں گے تو تثنیہ مؤنث غائبہ، اور جمع مؤنث غائبہ پہ دیکھیں پیٹرن چینج ہوتا ہے. کیسے چینج ہوتا ہے؟ جو واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہوگا، جس ورب کا بھی، جو بھی ورب ہے، چاہے اس میں لیٹرز ایڈٹ بھی ہوئے ہوں، لیکن یہی پیٹرن ہوگا کہ آخری لیٹر کو ساکن کر کے نون زبر والا لگا دیں گے. اور پورے قرآن کریم میں اگر اس پیٹرن کا کوئی بھی ورب ہے کہ نون زبر والا ہے اور آخری اس سے پہلے جسٹ پہلے والا لیٹر ساکن ہے، تو وہ جمع مؤنث غائبہ ہے. اگر کوئی علامت مضارع لگ گئی ہوگی تو مضارع ہوگا، اگر نہیں ہے تو یہ ماضی ہوگا. اور امر میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ نون زبر والا، یہ پورے قرآن کریم میں جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. تو اور پھر وہ جو آخری لیٹر ہے وہ ساکن ہی ہوگا. جب تا زبر والی لگا دیں تو وہ واحد مذکر حاضر، تا زیر والی لگا دیں تو واحد مؤنث حاضرہ. اور ضربتا ضربتما، ان الف نون ان ہٹا کے انتم کا، انتم کا ان ہٹا کے تما کے ساتھ ضرب، دیکھیں ضرب تک تو رہے گا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا. اور تا پیش والی جو ہے واحد متکلم کا ہے ضربتو، اور نون الف نا جو ہے جمع متکلم بھی اور تثنیہ بھی. تو نحن ضربنا، یہ ہمیں اگر ایک دفعہ سمجھ آ جائے، ہمیں کوئی سی بھی کوئی گردان دے دے، ہم اسی سمجھ کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں بک سے، اپنی بہت ساری امپورٹنٹ باتیں چل رہی ہیں اب ہمیں، کیونکہ فعل شروع ہے. اب ہم نے اسی پہ نظر رکھنی ہے کہ جو اگر کسی ورب سے کوئی آیت شروع ہو گئی ہے کہیں بھی، یا کوئی حدیث شروع ہو گئی ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں گے. تو جملہ فعلیہ میں اب ہم دوبارہ یہ 2-3 لائنیں دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اور اس کام کا تعلق کسی زمانے سے بھی ہو، وہ ورب ہوگا. جملہ فعلیہ میں کیا ہوگا؟ ایسا جملہ ہے جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. پھر اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کے پڑھے، اور باقی جو انکمپلیٹ کمپاؤنڈز تھے ان کے بھی پڑھے نا. اب جملہ فعلیہ ہے، ایک آیت یا حدیث فعل سے سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے کبھی تو 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ فعل اور فاعل. فاعل کے بغیر تو کوئی فعلیہ جملہ ہوگا ہی نہیں نا. اگر فعل پہلے آیا ہے تو اس کا فاعل لازم ہونا چاہیے، جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا. اور کبھی پھر ان سے میننگ کمپلیٹ نہیں ہوتا، بلکہ تیسرے کمپوننٹ کی بھی ضرورت ہے، جسے کہ مفعول کہتے ہیں، جس پر کام واقع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے نوٹ میں جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ فاعل مفعول دونوں ناؤن ہوں گے، وہ ناؤن ہے، صرف فعل اپنے فعل کے پیٹرن میں آئے گا. اور فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام کیا گیا اسے کہتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہم نے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. یہ پکی بات یاد رکھنی ہے جس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گی. اب جملہ فعلیہ کی ترتیب نارمل ہمیں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں کوئی چینج آتی ہے پھر اس میں یہ نہیں کہ وہ غلطی کوئی ہے، قرآن ہے، غلطی نہیں ہوتی، اس میں سٹریس ہوتا ہے.
اب دیکھتے ہیں ہم کہ نارمل پیٹرن کیا ہے. اگر دو چیزیں چاہیے تو پھر فیل اور فائل، اور جملہ فیلیا کمپلیٹ ہو گیا. جب میننگ کمپلیٹ ہے تو جملہ فیلیا کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ اگر نہیں کمپلیٹ ہوئے میننگ تو پھر مفعول بھی چاہیے اور اسے تیسرے نمبر پہ آنا چاہیے، یعنی فیل پھر فائل پھر مفعول. یہ نارمل پیٹرن ہے جب اس میں کوئی سٹریس نہیں ہوگا، کوئی میننگ میں یعنی زور نہیں دیا ہوگا، تاکیدن نہیں کوئی بات ہوئی ہوگی، سمپل بات ہوگی. تو پہلے فیل اور فائل، اور تیسری چیز بھی اگر آ گئی مفعول، وہ تیسرے نمبر پہ آ جائے گی. فیل فائل مفعول، ورب سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. مثلا دیکھیں اب ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں. خراجہ، اب دیکھیں اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ وہ ناؤن جس پر الف لام اور تنوین ہو وہ ناؤن ہے، یعنی وہ لفظ جس پر یا رائٹ ہینڈ پہ الف لام آ گیا یا لیفٹ ہینڈ پہ تنوین آ گئی، اس کو ہم کہیں گے ناؤن ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی علامت بھی نہیں ہے پھر وہ ورب ہے. اب دیکھیں خراجہ ورب ہے، چاہے ہمیں میننگ بعد میں اس کے یاد ہوں، لیکن بہت سارے ورب ہوں گے نا کہ ہمیں اس کے میننگ نہیں آتے، بعد میں یاد ہوں گے. لیکن اگر ان دونوں علامتوں میں سے کوئی علامت بھی نہیں ہے، کہ نہ ہی اس کے اوپر الف لام ہے اور نہ ہی لیفٹ ہینڈ پہ تنوین ہے، یہ فیل ہے. جیسے خراجہ، تو اب یہ فیل ہے. خالدن، تنوین آئی ہے اس پہ، اس کی ریزن ہم نے دیکھ لی کہ جو عربک نام ہوتے ہیں ان پہ تنوین آتی ہے، نان عربک میں نہیں آتی. تو یہ اب پیش کے ساتھ دونوں تنوین آئی ہے، یہ یعنی پیش والی ہے، یہ فائل ہے خالدن. تو اب خالد نکلا، خالد کے بارے میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ وہ چلا گیا ہے، نکل گیا ہے، نکلا خراجہ. اب دوسری اگزامپل دیکھیں، تیسری چیز بھی جہاں شامل ہو رہی ہے نا. خلا کا ورب ہے، نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، ورب ہے یہ خلا کا. اور اللہ، اللہ پہ پیش ہے، یہ فاعل ہے. اور الانسان صبر کے ساتھ ہے، مفعول ہے. اللہ نے پیدا کیا، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ نے پیدا کیا الانسان، انسان کو، جس چیز کو پیدا کیا وہ مفعول بن گئی. یہ اس میں جنس ہوگا، یہاں پہ ہم ایک انسان کو بول کے تمام انسانوں کو پیدا کیا. نوٹ میں یہ اب دوبارہ کیا بات ہے کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مفعول جو کہ تیسرے نمبر پر آنا تھا نا، کبھی فاعل سے پہلے یعنی کہ دوسرے پہ آ گیا، اور کبھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، یعنی فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ گیا. بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی ایسا ہوگا قرآن کریم میں کوئی آیت ایسے شروع ہوگی کہ اس میں فاعل سے بھی پہلے مفعول آ گیا یا وہ ورب سے بھی پہلے آ گیا، تو ایسی صورت میں سٹریس ہوگا، اس میں بہت تاکید ہوگی، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کسی آیت میں. مثلا دیکھیں قرآن کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، پورے قرآن کریم میں ہمیں تجوید کے رول کا پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا لام دو صورتوں میں موٹا ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو وہ پر پڑھا جاتا ہے، اور پورے قرآن کا کوئی لام پر نہیں پڑھا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ بھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے اذ ابتلا، ہم نے لام کو باریک سے باریک رکھنا ہے. جب آزمایا، اس میں واو جو ہے نا حرف عطف ہے، اس نے اب جو بات اس سے پیچھے ہو رہی ہوگی وہ اس سے آگے والی بات پیچھے لوٹے گی، اور کے میننگ میں آتا ہے نا. اب یہ دیکھیں از یہاں لگا ہے، از اور ایزا بھی آتا ہے قرآن کریم میں، از بھی آتا ہے ایزا بھی آتا ہے. دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا کہ از جب آئے گا ماضی پر تو ماضی کے میننگ ماضی میں ہی رہ جائیں گے. لکھنے بہت امپورٹنٹ بات. لیکن جب اذا آئے گا تو ماضی کے میننگ مضارع میں چلے جائیں گے. جب ماضی کے میننگ ماضی میں ہی رکھنے ہیں تو از لگتا ہے،
اور جب ماضی کے میننگ مضارع میں یعنی پریزنٹ اور پاس جو ہے پریزنٹ یا فیوچر میں میننگ ہو جاتے ہیں تو پھر اذا لگتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. ظرف زماں ہے، وقت کہا جا رہا ہوتا ہے نا، جب ایسا ہوگا، جب وقت بتایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو ایسا ناؤن جو وقت بتائے وہ ظرف زماں ہوتا ہے، اور اگر کوئی ناؤن جگہ بتائے تو ظرف مکان. اب یہ ہے ابتلا. اب اور دیکھیں یہاں ساری باتیں یعنی کہ ہمیں آتی جائیں گی آہستہ آہستہ آگے، کہ یہ تو زال کے اوپر جزم ہوتی ہے، ایز ہوتا ہے، زیر کیوں آ گئی اور اس پر. تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حمزہ کی حرکت ڈراپ ہے نا، وہ ورب اصل میں ابتلا تھا. ابتلا وہ حمزہ جب اسی سے ورب کو ہم پڑھیں گے تو وہ ہم پڑھنے میں آئے گا، لیکن اگر درمیان کلام میں جیسے اس کے ساتھ ایزا پہلے لگ گیا ہے، ایز لگ گیا ہے، تو یہ ڈراپ ہو جائے گا. تو اب با ساکن ہے، آگے دو ساکنین آ گئے. دو ساکنین جب آ جائیں گے تو کیا کریں گے ہم کہ پچھلے ساکن کو زیر سے پش کریں گے. زیر دیکھیں وہ آگے آ کے مل جائے گا. تو ازبتلا زال کے نیچے زیر دی، اب یہ با میں مل گیا. ازبتلا کیا ہوا جب ابراہیم، دیکھیں زبر ہے اس کے ساتھ، ربو ہم نے چونکہ مضاف وہ مرکب اضافی ہے نا، ہاپے شوٹیت پرو ناؤن آ گئی ہے ناؤن کے ساتھ، وہ ہے ہی مرکب اضافی، اس کے علاوہ اور کچھ بن ہی نہیں سکتا. مرکب اضافی کے علاوہ کچھ بن ہی نہیں سکتا. تو ابتلا ہم دیکھیں گے ابھی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس میں ایک حرف ایڈڈ ہے، دو حرف ایڈڈ ہیں، تین کے بجائے بلا یا تھا، وہ ابتلا بن گیا کہ ایڈڈ ہے. اس میں کوئی بات نہیں، آگے جا کے ہم اس کو سمجھ جائیں گے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ماضی ہے، ماضی کے ساتھ از آیا ہے، ماضی کے میننگ ماضی میں ہی رہ دیں گے. اور جب آزمایا، اور اگر یہ ایزا ہوتا نا تو جب آزمائے گا آتا، پھر اس کے میننگ ایزا جو ہے ماضی کو پریزنٹ اور فیوچر میں لے جاتا ہے، اور از ماضی کو ماضی میں ہی رہنے دیتا ہے. تو یہاں تک تو ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائل کیا ہونا ہے. فائل ہونا چاہیے تھا، فیل آ گیا ہے، لیکن ترتیب یہاں بدل گئی ہے. مفعول پری پون ہو گیا ہے، فائل پوسٹ پون ہو گیا ہے. تو اب کیا ہوگا، ابراہیمہ جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اسے ہم مفعول یعنی آبجیکٹ کہیں گے. جب آزمایا، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، کس نے آزمایا، فائل کون ہے، ربو، اس کے رب نے. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، جس کو آزمایا وہ مفعول بنے گا، جو آزمانے والا ہے وہ فائل بنے گا. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب اللہ نے، اس کے رب نے یعنی کہ ربو، بریکٹ میں ہم اللہ لکھ، اس کے رب نے یعنی اللہ نے بریکٹ میں. تو رب کے اوپر جو پیش ہے نا، یہ فائل مرکب اضافی بن کر فائل بنا ہے. اب دیکھیں مفعول پری پون ہوا ہے نا، تو ایسی جب بھی جگہ آ جائے قرآن کریم میں کہ فعل کے بعد فاعل کے بجائے مفعول آ گیا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اہم بات ہوئی ہے کہ فاعل پوسٹ پون ہو گیا ہے، مفعول پری پون ہو گیا ہے. ہر جگہ جہاں پر بھی ایسا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں، غور کریں، کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ فائل کیوں پوسٹ پون ہو گیا، مفعول پری پون ہو گیا. تو یہ اگزامپل تھی اس چیز کی. وَإِذِ یہ نہیں ہم کہہ دیں گے، دیکھیں کتنے میننگ غلط ہو جائیں گے کہ ہم جب فعل کے بعد جو ناؤن آیا وہ فائل ہی ہے، چاہے اس کے پاس زبر ہے چاہے پیش ہے، کہ ابراہیمہ، ہم اس کو فائل بنا دیں گے جب آزمایا ابراہیم نے. تو یہ تو غلط ہو جائے گا نا، اب میننگ ہی کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. دیکھیں ایک پیش اور زبر کی حرکت چینج کرنے سے فائل مفعول بن جائے اور مفعول فائل، اور میننگ میں کیا چینج آئے گی، دیکھیں خود سوچے.
اس لیے تجوید بہت امپورٹنٹ ہے، بہت غور و خوض سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ حرکت کی جگہ حرکت بدلنا لعن جلی ہوتا ہے، اور لعن جلی جو ہے حرام ہے، نہ قرآن کا ثواب ملے گا نہ اس کو نماز میں پڑھنے کا۔ اس لیے ہمیں بہت احتیاط ان باتوں میں کرنی چاہیے۔ تجوید کے رول، حرکت کی جگہ حرکت نہیں بدل سکتے، حرف کی جگہ حرف نہیں بدل سکتے۔ عذاب علیم ہم کہہ دیں، اگر علیم کو جو حمزہ کے ساتھ ہے اس کو عین بنا دے، یا عین کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے علیم ہے ہم علیم بنا دے، تو دیکھیں میننگ میں زمین آسمان کا، کیونکہ علیم کا مطلب جاننے والا اور علیم کا مطلب دردناک، تو کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے حرکت کی جگہ حرکت، حرف کی جگہ حرف چینج کرنا لعن جلی جو کہ حرام ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں بات ہو گئی۔ تو اب دیکھیں، ہم نے دیکھا مفعول پہلے آ گیا، کتنی آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کی آزمائشیں شروع ہو گئیں، جب سے وہ بچپن میں ہی ابھی تھے، لڑکپن میں، کہ 15-16 سال کے تھے، تب انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، کیونکہ گھر میں جو نام آیا ہے قرآن میں بائی نیم، آزر تھا باپ کا نام، تو وہ مشرک تھا، بت گھر میں بنتے تھے اور فروت ہوتے تھے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی گھر میں، چھوڑ کے چلے گئے اس عمر میں گھر۔ پھر آزمائشیں آتی رہیں، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑھاپے کی اولاد پیدا ہوئے اور ان کو ہوا کہ ذبح کر دو اللہ کی راہ میں، پھر ان کو وہاں چھوڑنا، پہلے تو ہوا کہ چھوڑیں، کتنی بیابان جگہ تھی مکہ جب اس وقت جس وقت انہوں نے چھوڑا۔ بہرحال یہ سارا ہی کچھ ہے نا، بہت ساری آزمائشیں ہوئیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، تو دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے کہ فائل پوسٹ پون ہو گیا، مفعول پری پون ہو گیا۔ اب دوسری اگزامپل دیکھیں کہ مفعول، ہم اتنا سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا شاید کم کانسیپٹ ہو کہ یہ ہے کیا میننگ اس کے، یہ ہے کیا آیت اور اس کے میننگ کیا ہے۔ پہلی 4 آیات میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفات بیان کی اور طریقہ بتایا کہ اگر اس سے مانگنا ہو تو کیسے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے 4 صفات آئی ہیں، پھر درمیان میں یہ والی آیت ہے جو ہم کرنے لگے ہیں، اور پھر مانگا جا رہا ہے اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو رہنمائی فرما دے ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستے کو اللہ نے تعالیٰ نے پھر قرآن کریم نازل فرما دیا سیدھا راستے کی رہنمائی کے لیے، کہ ایک ہمارے پاس کتاب آ گئی اور اس میں جو بات لکھی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، ہم نے اسی کو عمل کرنا ہے، اسی پر تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب ہم اس میں پڑھتے ہیں درمیان والی جو آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں اس میں غور کریں کہ جو ایا ہے یہ اس کو کہتے ہیں حرف تخصیص، تا خا سواد یا سواد، تخصیص، تاکید کے لیے، خاص کرنے کے لیے، اور یہ ضمائر متصل کے ساتھ آتے ہیں یہ حروف۔ دیکھیں اب جہاں قرآن کریم میں آتا ہے نا ایا جو ہے نا یہ حرف تخصیص ہے، تو یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے نا یہ اس کے ساتھ میم جڑتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب صرف ہی ہے نا، یا کا مطلب صرف ہاں ہی؟ ہاں ہم دیکھتے ہیں نا کیسے بن رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایاہو ان کنتم ایاہو، جب وہاں پہ ہو لگا ہوا ہے اگر صرف تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یا ایاکم یا ایانا، یہ سارے جو اٹیچ پروناؤنز ہیں نا اس ایا کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، یہ حرف تخصیص ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں یا وہ ورب ہیں یا ناؤن ہیں یا حرف ہیں، ان تینوں میں سے کچھ ہیں بس، تو یہاں پہ یا جو ہے حرف تخصیص ہے، اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤنز آتی ہیں، وہی لیفٹ ہینڈ پہ اس کے ساتھ آئیں گی، جوڑ کے تو نہیں آ رہی، بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، لیفٹ ہینڈ پر ہے۔ تو اب جو کا ہے نا یہ مفعول ہے، جو سمپل اگر تحریر ہوتی جس میں کہ سٹریس نہ ہوتا پھر وہ ہوتا نعبدو کا، لیکن نعبدو میں یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ 4 علامت مضارع ہوتی ہیں، جب پریزنٹ اور فیوچر میں میننگ ہوتے ہیں تو 4 اس ورب پہ لازم ان 4 علامتوں میں سے ایک نہ ایک علامت ہوگی کہ
یا تو حروف عطین اسے کہتے ہیں مجموعے کو. الف ہوگا وہ بھی یعنی الف، ہاں حمزہ نہیں الف، الف ہوگا یا اور تا ہوگا. الف جو ہے واحد متکلم کے لیے بولنے والا کہے گا، تا جو ہے حاضر کے صیغوں کے لیے تم کے لیے، اور یا جو ہے غائب کے صیغوں کے لیے، اور نون جمع کے صیغوں کے لیے. اسی سے دیکھیں ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو کہیں گے تو میں فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور نستغیثو کہیں گے تو ہم فریاد کرتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہیں مؤنث ہیں چاہے مکس ہیں، سب نستغیثو ہی کہیں گے زیادہ سے، جب دو سے زیادہ ہوں گے. تو یہ 4 علامت مضارع لگی ہوں گی ورب پر. تو ان میں سب نون ہے. دیکھیں نون جو ہوتا ہے نحنو کے لیے ہوتا ہے، یہاں نون لگا ہوا ہے. اصل میں اس کا ماضی تھا عبدا، لیکن جب یہ مضارع میں آیا تو اگر ہم کہیں گے عابدو تو اس کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اگر ہم کہیں گے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اگر ہم کہیں گے تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اگر ہم کہیں گے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو نعبدو میں فعل بھی ہے اور نحنو فاعل بھی اس کے اندر موجود ہے نعبدو میں. اور نعبدو کا کی جو پروناؤن آ رہی ہے اٹیچ، وہ یہاں پہ مفعول بن رہی ہے، کیونکہ اب کا کی اٹیچ پروناؤن جو ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے. یہ آتی بھی لیفٹ ہینڈ پہ، آتی بھی جڑ کے، ہم نے یہ اس کا پڑھا اس کا استعمال، لیکن اکیلی تو نہیں آتی نا یہ کہ ہم یہ صرف شروع میں یا حرف تخصیص کے بغیر آ جاتی کا نعبدو، تو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کر آتی ہے نا. تو اس کے جڑنے کا یہاں پہ جو خود وہ بھی حرف تخصیص ہے، وہ بھی خاص کر رہا ہے یا. اور جو کا جب نعبدو کا ہوتا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، پھر اس کے میننگ یہ تھے ہم نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. نعبدو میں فعل نحنو فاعل، عبدا فعل نحنو فاعل، اور کا مفعول. پورا ہو گیا تھا وہاں فعل فاعل مفعول. لیکن اب اس کا کو ادھر سے ہٹا کے اور فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید ایک حرف تخصیص بھی لگا ہوا ہے خاص کرنے کے لیے. تو دیکھیں کتنا اس کے میننگ میں اسٹریس آ گیا کہ صرف تیری ہی، یہ یا کا مطلب ہے، نحن فاعل ہے، عبادہ فعل ہے. صرف نعبدو کا، نعبدو جو ہے صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی. کیونکہ جو یا ہے صرف اب کا مفعول فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ گیا، اس میں تو بہت سٹریس ہے. تو تیری ہی کا ویسے تو تیری کے میننگ میں، لیکن صرف یا کا میننگ میں اور کا تیری کے میننگ میں، اور جو مفعول پری پون ہوا ہے اس کے لیے ہی بھی لگے گا. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. اب جو ہوتے ہیں نا نیگیٹو ذہن کے، اور کیا بتائیے یہ کہتے تو یہ ہیں کہ یہ یہودی اسپیشلی بہت کننگ ہیں، اور یہ تو اپنا یعنی کہ ہمارے پاکستان میں بھی کتنے جگہ، پشاور کا بھی سنا تھا کہ مسجد امام جو 20-30 سال سے امامت ہو رہی تھی اٹھایا پکڑا گیا جب پتہ لگا یہ جیوس ہے. تو یہ ہم سے زیادہ شاید قرآن جانتے ہیں، صرف اس میں کہ مس گائیڈ کریں کسی کی نہ کسی طرح. تو ایسے مواقع پر بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ صرف تیری تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو ہمیں بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر سے بھی مدد لینی پڑتی ہے. بالکل لینی پڑتی ہے. ہر اپنے برابر اپنے ساتھ والوں سے، اپنے بڑے سے چھوٹے سے کسی نہ کسی فارم میں مدد لیتے ہیں. لیکن کیا ہے وہ مدد؟ ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب مدد تو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور اور قبول ہے، اور اللہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، یعنی کہ اپنے مدد کرو ایک دوسرے کی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، میری کون مددگار ہوگا اللہ کے لیے. تو ما تحت الاسباب مدد اور ما فوق الاسباب مدد میں فرق ہے.
ما فوق الاسباب مدد وہ ہے جو کہ انسانوں سے پاسبل نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، ان کا اوقات نہیں ہے کہ وہ مدد کریں، کسی کو اولاد دیں، رزق دیں، صحت دیں. یہ ما فوق الاسباب ہے جو صرف اللہ دے سکتا ہے. انہی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو ما فوق الاسباب مدد ہے وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اس کو ہم بندوں سے مانگے، قبروں پہ جا جا کے ہم کہیں ہمیں بیٹا دے دو، ہماری کاروبار میں برکت ہو جائے، کہ یہ سفارش کریں گے. اس لیے ہم وہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا معبود اللہ ہی ہے، رزق بھی ہمیں وہ دیتا ہے، لیکن جو ہم جن کے ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، زلفنا قریب کر دیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سفارش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے کسی کو حق ہی نہیں دیا ابھی سفارش کا. ابھی تو کوئی نہیں کر سکتا اس کے آگے سفارش. جو بھی اللہ کے پاس چلا گیا ہے اب وہ بے بس ہے، اب اس کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اس ایک واحد لا شریک. وہ تو ہر وقت سن رہا ہے اور ہر وقت قبول کر رہا ہے اپنے بندوں کی دعائیں، اور ان کے مانگے ہوئے کو دے رہا ہے، جس فارم میں بھی وہ دے. 3 طرح کی ہے نا، کہ وہ ایس سچ قبول کر لیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی پریشانی ہٹا دیتا ہے، یا اس کا اجر آخرت میں جمع کر لے گا، اور پھر جب آخرت میں اجر ملے گا تو انسان اس وقت کہے گا پھر کہ میرا کوئی دعا بھی نہ قبول ہوتی، مجھے سارے اجر یہاں ملتے. دنیا میں ہم کہتے ہیں ہمارے منہ سے بعد میں دعا نکلے، اللہ تعالیٰ قبول اسے پہلے فرما لے. تو یہاں پر جو ہم دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ والی آیت رد شرک کے لیے اللہ سے پرومس ہو رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کسی کے آگے عاجزی سے کھڑے ہونا، یہ اس کی رسپیکٹ حد سے زیادہ کرنا، یہ اللہ ہی کا حق ہے. عاجزی سے اس کے آگے کھڑے ہونا. تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے، کیونکہ حرف تخصیص بھی ہے، مفعول جو ہے اپنے فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آیا ہوا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اس میں بہت سٹریس چاہیے اس بات میں، ہر لحاظ سے، زبان سے بھی جو ہم کہہ رہے ہیں، دل سے، دماغ سے، ہر بات پر یقین، اور اس کے ساتھ پھر زبان سے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن یہاں مفعول پری پون ہو رہا ہے، فعل اور فاعل سے بھی پہلے آ گیا ہے کا کی اٹیچ پروناؤن. تو جو ہم منہ سے کہیں ہمارا قول اور فعل ایک ہو، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ اس کے میننگ ہے اس آیت کے. اور اس کو گرامیٹیکلی پروو کریں آپ کہ یہ میننگ ہے جب مفعول پری پون ہو رہا ہے اور صرف فاعل سے پہلے نہیں آیا، فعل سے بھی پہلے آ گیا ہے، اور ایک مزید اس پہ حرف تخصیص اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اٹیچ حرف آیا ہوا ہے، تو وہ ایاکا. ٹھیک، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو یہ اس چیز کی اگزامپل بھی ہے کہ کہا کہ جو پروناؤن مفعول تھا وہ فعل اور فاعل سے بھی پہلے آ گیا. اور ہم جو پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے 4 دفعہ پڑھیں گے، 2 رکعتوں والی ہے 2 دفعہ پڑھیں گے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں. تو یہاں پر اللہ تعالی سے جو کہا جا رہا ہے نا، انسان ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ مفعول پری پون ہوا. ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی یہاں پہ اس میم آیت. جی میم یہ بتا دیں ایک دفعہ دوبارہ، استغیثو میں فریاد کرتی ہوں، اور نستغیثو نون یعنی نحنو ہو گیا، اور تا اور یا کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ تا، دیکھیں تا ہم تم میں بھی تا لگاتے ہیں نا، تم کے حاضر کے لیے تم کرتے ہو، یا کے لیے غائب کے لیے وہ کرتا ہے. اب ہم جب دیکھیں گے نا تعلمون تم سب جانتے ہو، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، یہ جی ہمیں فرق پتہ لگے گا ابھی مضارع پہ. تو یہاں تو ابھی ہم ماضی کر رہے ہیں نا پہلے. جی میم، جزاک اللہ. تو یہاں یہ بات ہو گئی نا کلیئر کہ اگر فائل پری پون ہو رہا ہے، وہ ہونا نہیں، مفعول ہونا مفعول کو تیسرے نمبر پہ چاہیے، اگر وہ دوسرے پہ آ گیا تب بھی اسٹریس ہے. جیسے اذ ابتلی ابراہیم ربہ،
بہت بڑی یہاں پہ سوچ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کیسے آزمایا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے. تو ڈیٹیلز ہیں جتنی دفعہ جہاں جہاں پہ ان کی آزمائش جب ہوئی تو لوگ مفسرین نے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اگر مفعول ہی پری پون ہو رہا ہے کہ وہ فاعل سے بھی پہلے ہے، مفعول فعل سے بھی پہلے، تب تو بہت زیادہ سٹریس ہے. اب ہم فعل کی جو اقسام ہے نا ہم 4 پڑھیں گے. دیکھیں، ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل ناہیہ. 4 فعلوں کو اب ہم پڑھیں گے باری باری. ہمیں ہر فعل کے پیٹرن جو ہوگا اس کی پہچان ہو جائے گی، ہمیں میننگ فوراً آ جائیں گے کہ اس کے کیا میننگ پاسبل ہے. اب دیکھیں ہمیں کتنے ساری باتوں کی سمجھ آئے گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ، میننگ کرنا شروع کر دیں گے. اب ہم قرآن کریم پہ دیکھیں گے، ہمارے سامنے اس کے میننگ آ رہے ہیں، ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں اور سمجھ کے کہیں پہ بھی آیت آ جائے، رولز ہمیں آتے ہیں، رولز کو اپلائی کر دیں، میننگ کر لیں گے ہم قرآن کریم کے انشاءاللہ. تو اب کیا ہوگا؟ فعل ماضی، فعل میرا مضارع. جی کوشچن ہے میرا استاذہ، جی یہ ضرور. یا کا جو ہے یہ تو ہمارا ہو گیا مفعول، مفعول اور صرف کا ہے. دیکھیں یا جو ہے نا یہ یا تو حرف صرف ہاں جی، تخصیص، حرف ہاں تخصیص، اور تا یہ جو اور ہے بھی جگہ آتی ہے. سورت آل عمران میں بھی ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر وہاں پہ باقی باتیں ہیں کہ ایسے ایسے کرو. یا پھر اور ایاکم، لیکن ہر جی جی تمام اٹیچ پروناؤن کے ساتھ یہ حرف تخصیص آتا ہے، قرآن کریم میں ہی آتا ہے. جی اب آپ اپنا کوشچن پوچھیں. اس کے اندر کا جو ہے وہ مفعول ہو گیا، یہ کا اور مفعول نعبدو کے اندر نا جو ہے وہ نحنو ہمارا جو ہے فاعل ہے وہ فاعل ہو گیا، اور اور پھر عبادہ فعل ہے. عبدہ جو ہے وہ فعل ہو گیا. تو یہ ہم، ہمارا مفعول، فاعل اور فعل، یہ اس کی بنتی ہے نا جی ترتیب. مفعول فاعل اور فعل ہے. تو آپ دیکھیں ویسے اگر نہ اس میں سٹریس ہوتا نا تو یہ نعبدو کا مطلب یہ تھا کہ نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن یہ سٹریس تو تب آیا نا کہ مفعول پری پون ہو رہا ہے، اور اب چونکہ اٹیچ پروناؤن ہے صرف کا کے ساتھ تو نہیں آ سکتی تھی کہ اکیلی کا پہلے آ جاتا کا نعبدو. تو اس کے ساتھ بھی مزید اور تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف تخصیص آیا جو کہ ایا ہے، اور پھر یہ مزید تاکید ہو رہی ہے. استاذہ بک کے اندر جو ہے نا مفعول، فعل اور فاعل لکھا ہے، مجھے اس لیے کنفیوژن ہو رہا تھا. یہ اس کے تو اینڈ بس میں نا بہت ہے نا. دیکھیں ایا جو ہے تو ہاں دیکھیں اصولاً تو وہ حرف تخصیص ایا آیا ہوا ہے. اب ایا مفعول تو نہیں ہے، ایا تو حرف تخصیص ہے. جی جی وہ تو الگ کا ہوگا نا مفعول تو. کا ہے نا. وہ اگر سمپل یہ اس کی تحریر ہوتی نا تو یہ ہوتا نعبدو کا. اس میں فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں تیری، بس سمپل بات تھی کہ فعل فاعل ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اور میم یہ زبر کی وجہ سے پہچانیں گے نا، مفعول کو ہم زبر سے نہیں پہچانیں گے. نہیں، یہ کاف کی اٹیچ پروناؤن ہوتی زبر کے ساتھ ہے، مذکر کے یہ تو لیے. ضمیر کا زبر ہے جی، ہوں مذکر کے لیے. ویسے ضمیر مفعول پہ زبر ہی ہوگی نا آپ نے، ویسے زبر ہوگی اگر کوئی مفعول ویسے زبر ہوگی. بن کر آئے گا نا. یہ تو پروناؤن ہے، یہ تو مبنی ہے، رہے گی اسی شکل میں. یہ تو لیکن مبنی اگر ہے، کوئی یہ تو ایسے ہی ناؤن مفعول بن کر آئے گا وہ ہمیشہ زبر والا ہوگا. یہی بات پوچھ رہی تھی. ویسے ہم مفعول کو زبر سے پہچانیں گے. جی السلام اور علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم شاید رابعہ کا کوشچن یہ تھا کہ نعبدو جو ہے اس میں نون پہلے آیا ہے تو اس کو ترتیب پہ فاعل کا فاعل اور فعل ہونی چاہیے تھی. ہوں ان کا یہ شاید جی کوشچن تھا. ہاں، جی لیکن جی بس اس میں فعل فاعل کہیں گے کیونکہ جو یہ تو علامت مضارع ہے نا. جب بھی کسی فعل کے ساتھ یہ 4 علامت مضارع لگ جائیں گی وہ ہے ہی مضارع، اور پھر اس کا آٹومیٹیکلی ہم یہ حروف عطین اسے کہتے ہیں. انشاءاللہ مضارع پہ پڑھیں گے کہ الف نشانی ہوتی ہے واحد متکلم کی یعنی انا کی، میں کی. نون نشانی ہوتی ہے جمع متکلم کی یعنی نحنو کی. تا نشانی ہوتی ہے حاضر کے پروناؤنس کے لیے، سب کے 6 کے ساتھ تا لگے گا نا. اور یا ہوتی ہے غائب کی پروناؤنس کے لیے. جی مریم آپ کا کیا کوشچن ہے؟ نہیں، آپ کا کوئی کوشچن نہیں. چلے ٹھیک ہے.
تو اب ہم پڑھتے ہیں، پہلے سب سے پہلے پڑھیں گے فعل ماضی کو، پھر فعل مضارع کو، پھر فعل امر کو، پھر فعل ناہیہ کو، کیونکہ امر اور ناہیہ یہ دونوں ہی امر کے صیغے ہیں، کمانڈنگ ناؤن ہے، ایک پازیٹیو کمانڈ کے لیے، ایک نیگیٹو کمانڈ کے لیے۔ تو اب پہلے ہم فعل ماضی پڑھتے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز وہیں پہ پڑھیں گے جہاں پہ ہوگی، جو امر کی اور مضارع کی لکھی ہوئی ہے، ناہیہ کی۔ اب فعل ماضی ہے، دیکھیں ماضی کا مطلب ہے ہمیں پاسٹ ہے، یہ گو ہو چکا ہے، جو کام ماضی میں ہو چکا ہے، اس کو کوئی ریورسیبل نہیں ہوتا، جب پاسٹ ہو جاتا ہے وہ ریورسیبل نہیں ہے، ارریورسیبل ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل گردان تو بنا لی ضربہ سے، لیکن وہ ضربہ کیسے بنا، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا صیغہ بنا کیسے۔ اب فعل ماضی جو ہے نا، کسی فعل کے بننے کے 3 مراحل ہیں، 3 سٹیپس میں یہ صیغہ بن کے تیار ہو کے نکل آیا۔ کیسے بنا؟ پہلے تو را میٹیریل لیا گیا، پھر را میٹیریل کو کسی ڈائی میں یعنی کسی سانچے میں سے ڈالا گیا، اور پھر جو شکل تیار ہو کر نکل کے آ گئی اسے کہتے ہیں صیغہ یا فارم۔ اور اگزامپل اس کی ایسے ہی ہم لیں کہ بیکنگ جب ہوتی ہے نا، تب ایسا ہوتا ہے نا، کسی ڈائی میں ڈالتے ہیں کوئی بیٹر، کوئی را میٹیریل، کہ ہم نے کیک بیک کیا تو اس کے لیے ہم نے اس کا را میٹیریل پہلے اکٹھا کیا، کہ اس کا انڈے، دودھ، میدا، جو کچھ بھی اس کا را میٹیریل تھا وہ اکٹھا کیا۔ اور یہاں پہ چونکہ ہم 3 لیٹر والا پہلے کریں گے، تو ہم نے جو ہمارے 28 الفابیٹس ہیں ان میں سے کوئی سے 3 لیٹرز چوز کریں گے، پھر اس کا بیٹر بنا لیا جیسے ہم بناتے ہیں کرتے ہیں، پھر اس کو کسی سانچے میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک بیٹر بنایا ہے، اگر اس کو اوول شیپ میں ڈالیں گے، جب وہ بیک ہو کر نکل کے آئے گا وہ اوول شیپ اڈاپٹ کر لے گا۔ اگر ہم اس کو اسکوائر میں ڈالیں گے تو وہ اسکوائر شیپ اڈاپٹ کر لے گا۔ اگر ہم اور کسی سٹار شیپ ہے، اوول شیپ ہے، کوئی بھی شیپ اگر ہے، ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں کیک بیک کرنے کے لیے، یا پیسٹریز یا کوئی بھی چیز، مفنز ہیں، اگر ہم وہی اس کا سانچہ ویسے ہی وہ ہے سٹائلش ہے، وہ اسی شکل میں بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے را میٹیریل اکٹھا کیا، کہ وہ مواد یعنی را میٹیریل جس سے فعل وجود میں آتا ہے، کیونکہ وہی تو ہیں، تو وہی 28 یا 29 الفابیٹس جو عربک کے ہیں، اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کلام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرما دیا۔ تو اب یہ جو ہے نا حروف، جو مواد حروف ہیں، انہیں روٹ لیٹرز کہتے ہیں نا۔ مثلا دیکھیں ایک گروپ بنایا، 3 کا بننا ہے سب سے پہلے تو، اور 70% یوز قرآن کریم میں 3 لیٹرز والے ورب ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل کٹھے کیے ایک گروپ میں ضاد، را اور با، پھر ایک اور گروپ بنایا جو ایک اور بیٹر تیار کیا، سین، میم اور عین، پھر ایک اور تیار کیا، کاف، را، میم، ڈیفرنٹ کیے۔ اب سانچے ہمارے پاس کتنی شکلوں کے ہیں، جیسے جو بیکنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ شیپ کے ہیں۔ اب یہاں پہ کس شیپ کے ہمارے پاس ڈائے ہوں گی، وہ سانچہ یہ ڈائے جس میں ڈھالنے کے لیے مادہ یا مواد ڈالا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے سانچوں کی 3 شکلیں ہیں ہمارے پاس۔ اب دیکھیں تینوں کو دیکھیں کہ فا اور لام کلمہ جو ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوگا۔ آئین کلمے پہ پہلے میں زبر آ رہی ہے، دوسرے میں زیر آ رہی ہے، تیسرے میں پیش۔ تو ان 3 شکلوں کے ہمارے پاس میں ہے ڈائے، سانچے، یہ 3 ہیں۔ اب اگر ہم اس میں سے ڈال دیں گے جس کا عین کلمہ زبر والا ہے، وہ تیار ہو کر نکل کر آئے گا، تو اس کا یہی شکل ہوگی۔ فار ایگزامپل جو یہاں 3 ہم نے دیکھے تھے نا، کہ ضاد، را، با، پہلا جو سیٹ تھا وہ ہم نے ڈالا عین کلمہ زبر والے میں، تو وہ تیار ہو کر نکل آیا ضربا۔ دوسرا جو ہمارا سیٹ تھا، ہم نے سین، میم، عین چوز کیے، اس کو ہم نے عین کلمہ زیر والے میں ڈالا، وہ نکل آیا سمع۔ اور تیسرا جو تھا وہ کاف، را، میم، وہ ہم نے اس سانچے میں سے گزارا جس کا جب وہ ڈال دیا فاؤلا میں، جب وہ تیار ہو کے بیک ہو کر نکل آیا تو فاؤلا کی شکل ہی لے گا نا، کاروما۔ یہ ریگولر باب ہیں، ضربا، سمع، کروما قرآن کریم میں۔
اور یہ اسی وزن پہ رہیں گے. اب کوئی یہ کہے کہ زواد را با کو ہم نے فا اور عین پیش والا یا فا اور عین زیر والے میں سے کیوں نہیں گزار دیا؟ تو یہ پھر رول نہیں ہے کوئی بھی، یہ ایکسپیرینس سے ہی آہستہ آہستہ آتا ہے کہ ضربہ جو ہے نا ہمیشہ اسی سانچے میں سے گزرے گا جس کے عین کلمے پر زبر ہے، اور سمیع ہمیشہ اسی سانچے میں سے گزرے گا جس کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے. پھر ہمیں یاد ہو جائے گا، پڑھ کے تھوڑی دفعہ 4-5 دفعہ اس کو نظر سے بھی دیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی نا، تو پتہ لگ جائے گا. یہ ضریبہ یا ضروبہ نہیں ہوگا، ضربہ ہی رہے گا. سمع جو ہے سمع نہیں ہوتا کبھی بھی اس کا ماضی قرآن میں، سمع. اور کروما جو ہے وہ ہمیشہ کروما ہی رہے گا، وہ کبھی کراما یا کریمہ نہیں ہوگا، وہ کروما ہی رہے گا ماضی میں. یہ ایکسپیرینس سے آئے گا، اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی رول بنا ہوا ہو کہ یہ لیٹرز اس سانچے میں سے گزارے، یہ اس میں سے، یہ اس میں سے. کوئی کرائٹیرین نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے آتا جائے گا کہ ضربہ ہمیشہ عین کلمہ زبر میں سے ہی گزرے. باقی تو سب دیکھیں تینوں جگہ فا اور لام کلمہ جو ہے وہ زبر والے ہی ہیں. عین کلمے پہ چینج آ رہی ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے. ایسے ہی قرآن کریم میں بھی ہے، زبر بھی ہوگی، زیر بھی ہوگی، پیش بھی ہوگی. ایک سٹیج آئے گی اسی بک کو انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے ہمیں سارے ورڈز کی سب کی پہچان اور یاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کوئی رول نہیں ہے کہ آپ ضربہ کو پیش والے عین کلمہ پیش والے میں سے کیوں نہیں گزارتے. یہ یہ ایکسپیرینس میم درمیان والا جو کلمہ ہے نا اس پہ جی تبدیلی ہے، اس میں درمیان تبدیل والا جو بس عین اسی میں کلمہ ہے اس پر. یہ اچھا، اور یہ ہمیں اس کا کوئی قاعدہ ہے، کس طرح پتہ چلے گا؟ یہی بات اب یہی بتا تو تو رہی ہیں، لیکن کیا ہاں یہ آہستہ آہستہ پتہ یہ چلے گا؟ انشاءاللہ پتہ لگ جائے. دیکھیں سب کو لگ جاتا ہے، جو بھی پڑھ لیتے ہیں نا ان سب کو ہی لگ جاتا ہے، تو ہمیں بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. یعنی ہم زارا با کو جو ہے نا جو ہے فائلہ والے اس میں سے نہیں وہ کر سکتے، نہیں، یعنی بس کہ اس سانچے میں نہیں ڈال سکتے. جہاں پہ عین کلمہ زبر والا ہم، ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح اب دیکھیں اور ایگزامپلز بھی صحیح ہیں. انشاءاللہ. کلمہ زبر والا تھا نا، تو ایک تو وہاں پہ ضربہ گزرا. فعلا وزن جو اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم فعلا کہتے ہیں، اس کی سانچوں کے نام بھی یہی ہے نا. تو دوسرا ہم نے ایک اور 3 لیٹرز چوز کیے، نون صاد را، یہ بھی اسی میں سے گزرا. یہ نصارا ہی رہے گا ہمیشہ. اور جو عین کلمہ زیر والا ہے وہاں پہ اور 3 لیٹر گزارے، علیمہ. دیکھیں یہ کبھی بھی علامہ نہیں ہوتا قرآن کریم میں. علیمہ ماضی میں، سمع علیمہ ہمیشہ علیمہ ہوگا. اور اس میں سے ایک اور گزارا جس کا عین کلمہ پیش والا تھا، ایک تو کروما بنا تھا، قروبہ. یہ ایسے ہی رہے گا. بس آہستہ آہستہ ہمیں یاد ہوتے جائیں گے پھر انشاءاللہ ابواب کے یہ اس کا کیا وزن ہے وہ یاد ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، اور سب کو یاد ہوتے ہیں ہمیں بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کیا ہے. صیغے بنانے کے لیے سانچے کے طور پر یہ جو ڈائے ہے استعمال ہونے والے لفظ فعل کے مادے کے تینوں حروف فا، عین اور لام میں ہر دیکھیں جو جیسے انہوں نے کہا نیچے ذہبہ جو ہے اس کا زال جو ہے نا وہ فا کلمہ ہے، جو 2 آنکھوں والی ہا ہے وہ عین کلمہ ہے، اور جو با ہے وہ لام کلمہ ہے. ہر ورب ہم نے ضربہ کیا تھا، زواد جو ہے فا کلمہ ہے، را جو ہے عین کلمہ ہے، با جو ہے لام کلمہ ہے. فعل ماضی کا پہلا صیغہ اب یہ بن گیا. دیکھیں نا عربی زبان میں 3 حرفی مادہ سے بننے والا پہلا فعل جو ہوتا ہے نا وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے. اور فعل کے پہلا صیغہ جو ہے نا واحد مذکر غائب اس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا معنی پائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا کہ واحد مذکر غائب کا سیغہ پہلا بن کے اب تیار ہو گیا, 3 سٹیجز میں ہوا تیار. پہلے را میٹیریل لیا گیا, 3 حروف سلیکٹ کیے گئے, پھر ان کی ڈیفرنٹ سانچے, جو 3 قسم کے سانچے ہیں ماضی کے لیے, 3 قسم کے, کہ عین کلمہ فا اور لام تو زبر والا ہی رہے گا, عین کلمے پہ زبر آئے گی, عین کلمے پہ زیر آئے گی, عین کلمے پہ پیش آئے گی. اور جب اس کو ہم نے اون میں رکھا پھر وہ تیار ہو کے جو نکلا شیپ, تو جس سانچے ڈائی میں سے گزرا ہوگا وہ اسی کی شکل اڈاپٹ کر لے گا نا. تو جب زبر والا ہے تو وہ پھر تینوں چیزیں زبر والی آ گئی ہیں, فا عین لام. جب زیر والا عین کلمہ ہے تو اس کے نیچے زیر آ گئی, اور جب عین کلمہ پیش والے میں سے گزرا تو پیش والا ہو گیا عین کلمہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کے اوزان جو ہے نا, یعنی یہ فعلا, فاعلا, فاعولا, فعل ماضی کے یہ اوزان ہیں, یعنی یہ وزن ہے. اور ہر وزن جو ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بناتا ہے, یعنی کہ نصرہ, اب کیا مطلب ہوگا, اس ایک مذکر نے مدد کی. ضربہ, اس ایک مذکر نے مارا. فتح, پورے معنی اس کے یہ ہیں, ویسے وہ فتح ہے لیکن اس ایک مذکر نے کھولا. اور جب اس سے ہم اسم فاعل بنائیں گے فاتحن, اور مؤنث اس کا ہے کیونکہ سورتن فاتحتن, اسی لیے سورت فاتحہ اسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کھولتے ہیں سب سے پہلے سورت فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے. فاتحتن, سورتن جو ہوتا ہے ایک ایک سورت, اس لیے فاتحتن کھولنے والی, قرآن کریم کو سورت فاتحتن کھولنے والی. اب فاعلہ کے وزن پہ دیکھیں, سمیہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا, علیمہ بھی دیکھ لیا تھا, شریبہ. خاص طور سے جو عین کلمہ زیر والے اور عین کلمہ پیش والے ہوتے ہیں نا, ابھی ہم دیکھیں گے کہ عین کلمہ پیش والے تو پورے قرآن کریم میں زیادہ نہیں ہیں, 20, 15, 20, 18, 20, 22 ایسے ہوں گے کہ جو اس وزن پہ آئیں گے, وہ تھوڑے ہی ہیں. اور سب سے زیادہ عین کلمہ زبر والے آئیں گے, سب سے زیادہ. اور عین کلمہ زیر والے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کا ماضی میں عین کلمہ زیر والا آیا ہوا ہے. جو سمیع ہے ہم نے کبھی یہ سماع نہیں دیکھا, جو علمہ ہے کبھی علمہ نہیں ہوا, اور شریبہ کبھی شرابہ نہیں ہوا ماضی میں. ہم نے یہ یاد کرنے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت یوز ہونے والے بھی ہیں قرآن کریم میں, سمیع, علمہ, شریبہ. پتہ نہیں کتنی دفعہ آئیں گے, کتنے سینکڑوں دفعہ آئے ہوں گے. ہمیں ایک دفعہ کسی ورب کے میننگ یاد کرنے ہوں گے, جب بھی کوئی نیا ورب آئے گا پھر وہ اس کی ریپیٹیشن ہی ریپیٹیشن ہوگی قرآن کریم میں. اب ہم تھوڑا سا شروع کر لیتے ہیں, 2-4 منٹ جو ہمارے پاس ہیں, کہ فعل کے قواعد, رولز. اب ہم فعل کے پڑھتے ہیں, لیکن جیسے باقی ہم نے انکمپلیٹ کمپاؤنڈز کے اور پھر اس کے سینٹینس کے, جملہ اسمیہ کے پڑھے رولز. اب یہ فعلیہ جملے کے رولز ہیں. پہلا رول کیا ہے کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازم ہے. کسی فاعل, جب کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے تو فعل تو کوئی کام کرے گا نا, تبھی تو فعل ایک ہوگا جب اس کو کوئی کرنے والا ہوگا. تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا, ہر فعل کا فاعل لازمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فاعل کیا ہے, جو سبجیکٹ ہے, کام کرنے والا کیا ہے, جو ہے 2 شکلوں میں ہوگا قرآن کریم میں. اب یہاں کسی کے اگر بک پہ فعل کی 2 اشکال لکھی ہے نا, تو وہ اس کو فاعل کر لے, غلط ہو گیا وہ فعل لکھنا, مس پرنٹنگ ہو گئی. فعل کی 2 اشکال نہیں ہے, فاعل کی 2 اشکال ہیں. اب 2 اشکال کیا ہیں فاعل کی؟ پہلے ہم نیچے والا پڑھتے ہیں, دوسرے نمبر والا, کہ فاعل جو ہے کبھی اس میں ظاہر یعنی ناؤن کی شکل صورت میں جملے میں مذکور ہوتا ہے, مینشنڈ ہوتا ہے. مثلا دیکھیں, ذہبہ فعل ہے, خالدن اس کا فاعل ہے, مینشنڈ ہے, چلا گیا خالد. اب مؤنث فاعلہ آئی تو اس کا فعل بھی مؤنث آ گیا, ذہبت عائشہ. تو ہم نے کہا تھا نا, تا ساکن پورے قرآن کریم میں مؤنث, واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے, تو ذہبت عائشہ چلی گئی. اب جو 2 آگے نہیں باتیں آ رہی ہیں نا,
تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ذہبہ حامد و خالد، اور نیچے ہے ذہبہ حامد و زاہد و خالد، 3 فائل آ گئے. واو واو حرف عطف ہے، کیونکہ سب کے اوپر پیش ہے، وہ فائل ہی ہیں، پیش کے ساتھ فائل. بھئی چلا گیا حامد اور خالد، پھر حامد یعنی تیسری دفعہ بھی حامد بھی گیا، زاہد بھی گیا، خالد بھی گیا، تینوں فائل ہیں، واو سے معطوف ہو کر فعل ان پہ وہی ہے. تو یہاں پہ ایک رول آپ نے لکھ لینا ہے فار ایور کے لیے قرآن کریم یا احادیث کا، کہ جب بھی کوئی جملہ فعلیہ ہوگا نا، اور جیسے یہاں پہ اس کے فائل مینشنڈ ہیں، اور فائل مینشنڈ ہوں گے تو فعل ہمیشہ واحد ہی ہوگا. فعل نے کبھی جیسے ذہبہ و حامد و خالد ہے، دیکھیں فعل واحد ہی چل رہا ہے، جیسے پہلے تھا ذہبہ خالد، جب 2 بن گئے فائل پھر بھی خالد ذہبہ ہی ہے، 3 فائل بن رہے ہیں تب بھی ذہبہ ہے. تو یہ ہمیں بات یاد رکھنی ہے. اور اس صورت میں اگر فائل بھی مینشنڈ ہے آگے تو فعل ہمیشہ 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 واحد آئے گا. ہاں اگر فائل مذکر ہے فعل بھی مذکر ہوگا، چاہے 10 جو بھی فائل ہیں جتنے بھی ہیں مذکر ہیں، فعل واحد ہی رہے گا. اگر مذکر فائل ہیں فعل بھی مذکر، مؤنث فائل ہے فعل بھی مؤنث، یہ فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اتنا ہی بس ہم رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کا باقی پڑھیں گے. پرسوں کل سنڈے ہے تو انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ